آج انشاءاللہ ہم زندگی میں کامیابی کے حصول کے موضوع پر بات کریں گے۔ جیسا کہ یہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے پروگرامز کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی کہ تعمیر شخصیت، تو جب تک زندگی میں کامیابی کا کوئی واضح مقصد یا کامیابی کی کوئی واضح تعریف آپ کے ذہن میں متعین نہیں ہوگی تو آپ اپنی پرسنالٹی کو کبھی بھی اس حوالے سے ڈیولپ نہیں کر پائیں گے۔ تو جب ہم زندگی میں کامیابی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال جو انسانی ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ہے کیا، واٹ از لائف۔ جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں زندگی پر تو اس کے مختلف فیلڈ کے لوگوں نے مختلف جواب دیے۔ بایو والوں نے زندگی کو اپنی طرح سے دیکھا، فلاسفی والوں نے اپنی طرح سے دیکھا، مذہبی جو تعلیمات تھیں اس نے اپنے پہلو سے اس کو پیش کیا۔ تو لہٰذا زندگی ایک انتہائی اہم موضوع ہے جو انسان کی پوری اس پروسیس میں رہتا ہے۔ اسی کے ریفرنس میں جو ایک اور اہم بات آئے گی، دونوں کو ہم انٹرلیٹ کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ وقت کیا ہے، وقت کی تعریف کیا ہے، وقت کو سائنس والوں نے کیسے ڈیفائن کیا، وقت کو فلاسفی والوں نے کیسے ڈیفائن کیا، اور وقت کے بارے میں مذہب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو دونوں کو جب ہم انٹرلیٹ کریں گے تو ہمیں زندگی اور وقت کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی، اور پھر اسی ذریعے سے انسان کی کامیابی کی جو ہے وہ صحیح جو معیار کہہ لیں وہ ہمارے سامنے آ سکے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم انسان کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے اس کی بایولوجیکل لائف۔ بایولوجیکل لائف سے مراد ہے کہ انسان کا پروسیسز آف لائف کا کنٹینیو رہنا، یعنی کہ اس کے اندر احساس کی قوت، ادراک کی قوت، حرکت کی قوت اور ارادے کی قوت، یعنی کہ ان چار قوتوں کا پایا جانا زندگی ہے۔ یعنی کہ یہ چاروں قوتیں اگر پائی جائیں گی تو ہم یہ کہیں گے کہ اس انسان کے اندر زندگی کا وجود موجود ہے۔ یا اس کو ہم یوں کہیں کہ اگر ہم کسی پتھر کو دیکھیں تو ہم جب پتھر کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر زندگی کا وجود نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ وہ احساس رکھتا ہے، نہ اس کو کوئی ادراک ہے، نہ اس کے اندر ارادہ ہے اور نہ اس کے اندر حرکت ہے۔ اس سے اگلے سٹیپ میں ہم جاتے ہیں پودوں کی طرف، تو پودوں کے اندر جو ہے وہ احساس ٹو سم ایکسٹینٹ موجود ہے، حرکت بھی موجود ہے، لیکن ادراک اور ارادہ یہ جو ہے وہ مکمل طور پر موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ زندگی تو وہاں وجود ہے، لیکن زندگی کا جو کمال ہے یا جو پراپر جس کو ہم زندگی کی ڈیفینیشن کہتے ہیں انسانی پہلو سے، وہ اس پر جو ہے وہ صادق نہیں آتی۔ پھر ہم جانوروں میں آتے ہیں۔ جانوروں کے اندر احساس بھی موجود ہے، حرکت بھی موجود ہے، ارادہ بھی موجود ہے، لیکن ان کا وہ جو ارادہ ہے وہ اس کمال درجے کا نہیں ہے، یا ان کا ادراک اس کمال درجے کا نہیں ہے کہ جس لیول پر انسانی زندگی کی تعریف ہے۔ جب ہم انسان کی طرف آتے ہیں تو انسان کے اندر احساس، ارادہ، حرکت، یہ جو سارے پوائنٹس ہیں یہ سارے کے سارے اپنی مکمل کہہ لیں کہ عروج کے ساتھ، مکمل پاور کے ساتھ موجود ہیں۔ تو لہٰذا انسانی زندگی بیسیکلی ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم اور روح کے مابین جب تک تعلق برقرار رہتا ہے تو زندگی موجود رہتی ہے، اس وقت تک زندگی کی یعنی کہ ایک تعریف یہ ہے۔ پھر جب ہم تھوڑا سا وقت کی طرف جاتے ہیں مزید اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو وقت کی ایک تعریف یہ ہے کہ ٹائم از چینج، وقت تبدیلی کا نام ہے، یا ٹائم از میجرمنٹ آف موشن، کہ ٹائم جو ہے وہ حرکت کی مقدار کی پیمائش کا نام ہے، یا ٹائم از اے پیریڈ بٹوین ٹو ایونٹس، کہ دو واقعات کے مابین جو سیکوینس آف ایونٹس ہے، جو پیریڈ ہے، جو ایک وقفہ ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ٹائم کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت دے کر بھیجا، کہ جو ایک فورتھ ڈائمینشن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر زندگی کو رکھ دیا۔ اب زندگی کا وقت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، یعنی کہ اسی تعلق میں آپ کی پوری زندگی کی گاڑی جو ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اسی لیے موت جو ہے وہ مرنے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ موت صرف ٹرانسفر کا نام ہے، کہ جیسے آپ کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پر ٹرانسفر کر دیا جائے، کیونکہ زندگی ختم نہیں ہوتی موت سے، بلکہ صرف ایک ایسا فیز آ جاتا ہے کہ جس کے اندر جسم اور روح کا تعلق کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو زندگی آپ کے جو شعور اور لاشعور میں پائے جانے والی چیز ہے وہ موجود رہتی ہے۔
اسی لیے زندگی کی ایک اور تعریف ہے کہ زندگی انسان کی یادداشت کے تسلسل کا نام ہے. یعنی کہ زندگی انسان کی یادداشت کے تسلسل کا نام ہے. یعنی کہ انسان پیدا ہونے سے لے کے بڑا ہونے تک جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ جو جو چیزیں مشاہدہ کرتا ہے، جو چیزیں سیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کے ارد گرد ایکسپیرینس ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ انفارمیشن وہ اس کے لاشعور میں چلی جاتی ہے، شعور سے ہوتے ہوئے. تو لہٰذا لاشعور میں ان چیزوں کا جب آپ آپس میں لنکیج کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کا جسم آپ کی زندگی ہوتا تو آپ کی جو بلڈ سیلز ہیں وہ ہر 120 دن کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور نئے بلڈ سیلز آ جاتے ہیں. آپ کی جو سکن ہے یہ لیئر تک چینج ہوتی ہے. آپ کی جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں. آپ کی جو چہرے کی سکن ہے وہ بھی زندگی میں 60 سال کی عمر تک 6 مرتبہ چینج ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ کیا ہے کہ آپ کی باڈی تو مسلسل ایک چینجنگ پروسیس میں ہے. جو چیز کانٹینیو ہے وہ آپ کی لاشعور میں پائی جانے والی یادداشت ہے، اور وہی آپ کی زندگی ہے. اسی کی وجہ سے آپ کا جو ہے نام باقی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی چیزیں کنٹینیو رہتی ہیں، اسی کی وجہ سے آپ چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. یعنی کہ یہی جو ہے وہ زندگی کا پورا پروسیس ہے جو ہے جاری رہتا ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ آیا کہ جو زندگی ہے اور یہ جو وقت ہے، اس زندگی اور وقت کے سیناریوں میں کامیابی کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے ذہن میں کامیابی کی تعریف کیا ہے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کیا میتھڈالوجیز ہوں گی، کیا طریقے ہوں گے جو ہم اپنائیں گے تو ہم زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، یا اپنی پرسنالٹی کو سیلف ایکچولائزیشن جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپٹیمل پر لے کے جا سکیں گے، کامیاب کر سکیں گے. لیکن اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے سکسیس کی، کہ سکسیس کے ڈفرینٹ ماڈلز ہو سکتے ہیں کامیابی کے. سیکولر ماڈل ہو سکتا ہے، ریلیجیس ماڈل ہو سکتا ہے، اور کسی ایریا بیسڈ ماڈل ہو سکتا ہے، ٹریڈیشن بیسڈ ماڈل ہو سکتا ہے. مختلف جگہوں پہ مختلف ماڈلز ہو سکتے ہیں کامیابی کے. لیکن جنرلی ہم جس اسپیکٹ سے کامیابی کو ڈسکس کریں گے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی دین اور دنیا کی وحدت سے، یعنی کہ جس کو کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. کیونکہ دین اسلام کی کوالٹی ہی یہی ہے کہ اس نے دین اور دنیا کی تقسیم نہیں کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کر دیا تھا، اور اس کو ایک دوسرے سے پیوست کر دیا تھا، تاکہ جو ہے وہ یہ فرق ختم کیا جا سکے جو اس سے پہلے موجود تھا. اب اس کامیابی کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کے اندر ہوں گی، یعنی کہ جو آپ کا مائنڈ کی فنکشننگ ہوگی، مائنڈ کے لاز ہوں گے، اور کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کو ایکسٹرنل میں ایکشنز کی صورت میں کرنی ہوں گی. تو سب سے پہلی بات جو کامیابی میں ہوگی وہ ہوگا کہ آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے، آپ کا جو مقصد زندگی ہے کیا وہ آپ کو کلیئر ہے، کیا آپ کو وہ سمجھ آ چکا ہے. جب آپ اپنا پرپز آف لائف اس چیز کو بنا لیں گے تو کامیابی حاصل کرنی آسان ہوگی.